ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم باب فی العتق وفضلہ. یہ باب ہے آزاد کرنے کے بارے میں اور اس کی فضیلت کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں. فک رقبہ گردن کو آزاد کروانا، او اطعام یا کھانا کھلانا ہے، فی یومن ایسے دن میں، ذی مسغبہ جو بھوک والا ہو، یتیم کو، ذا مقربہ جو قرابت والا ہو. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا احمد بن یونس نے، اور کہتے ہیں ہمیں بیان کیا عاصم بن محمد نے، وہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا واقد بن محمد نے، وہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا سعید بن مرجانہ صاحب علی بن الحسین جو علی بن حسین کے ساتھی تھے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما رجل اعتق امرأ مسلمہ، جس کسی آدمی نے کسی مسلمان آدمی کو آزاد کیا، استنقذ اللہ بکل عضو منہ عضوا من النار، اللہ آزاد کرے گا، چھڑائے گا اس کے ہر عضو کے بدلے میں اس کا ہر عضو آگ سے. قال سعید بن مرجانہ، سعید بن مرجانہ کہتے ہیں فانطلقت به الى علی بن الحسین، میں یہ حدیث لے کر علی بن حسین رضی اللہ عنہ کی طرف گیا رحمہ اللہ. فعمد علی بن الحسین رضی اللہ عنہما، علی بن حسین رضی اللہ عنہما نے قصد کیا الی عبد لہ، اپنے ایک غلام کی طرف، قد اعطاہ به عبداللہ بن جعفر 10,000 درہم، جو ان کو عبداللہ بن جعفر نے 10,000 درہم کے دیا تھا، او 1000 دینار یا 1000 دینار کا دیا تھا. فاعتقہ، بس انہوں نے اسے آزاد کر دیا. اس حدیث میں کسی انسان کو آزاد کرنے کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ جس نے کسی انسان کو آزاد کیا، اللہ تعالیٰ اس غلام کو آزاد کرنے کے ہر عضو کے بدلے میں اس بندے کا ہر عضو جہنم کی آگ سے آزاد کرے گا. یہ بہت بڑی فضیلت ہے. آج کے دور میں تو غلاموں کی صورت نہیں نظر آتی، البتہ آج کے دور میں یہ صورت ایک بنتی ہے. مسلمان جو کافروں کی جیلوں کے اندر قید ہیں، یا وہ مسلمان جو اسلامی ملکوں میں جیلوں کے اندر بے گناہ قید ہیں، جرم نہیں کیا، ایسی ہی سزائے موت سنا دی گئی ہے، یا ایسے ہی عمر قید سنائی جا چکی ہے، ہیں وہ بے گناہ لوگ، جرم ان کے اوپر جھوٹے ہیں سارے. آج بھی اگر کوئی بندہ ان پر پیسہ لگا کے ان کو نکال دیتا ہے تو انشاءاللہ العزیز وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے ایک غلام آزاد کیا. یا اسی طرح کوئی مسلمان کسی کے احسان کے نیچے ایسا دب چکا ہے کہ وہ ہر موقع پر اس کو احسان جتاتا ہے، اور اس نے گویا کہ احسان کر کے اس کو اپنا غلام ہی بنا رکھا. تو یہ بندہ اگر کوئی اس کو چھڑا دے اس احسان جتانے والے کے احسان سے کہ اس کے جتنے پیسے بنتے ہیں لے تو پکڑ، اور آج کے بعد خبردار اس مسلمان کو اپنے احسان کے بار کے نیچے لانے کی کوشش کی، تو یہ بھی صورت ایسی ہے کہ جس میں آزاد کروائے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد کرے گا. آج کے دور میں صورتیں یہی بنتی ہیں غلام کے آزاد ہونے کی. البتہ دوسری بات یہاں سے یہ معلوم ہوئی کہ صحابہ کرام اور تابعین میں حدیث کا احترام کتنا تھا.
محبت کتنی تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث سنی، اور یہ سننے والے کون ہیں؟ یہ سعید بن مرجانہ جو علی بن حسین یعنی حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے علی اور امیر المؤمنین خلیفۃ المؤمنین قرۃ عیوننا کرم اللہ وجہہ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے یہ پوتے ہیں۔ وہی سخاوت جو اس خاندان کے اندر چلی آ رہی تھی۔ یوں جب حدیث سنی تو ایک غلام جو 10,000 درہم کا، بڑا مہنگا غلام، اس کو کہا جا اللہ کے لیے تو آزاد ہے۔ حدیث سنی تو، اور یہاں سے یہ بھی بات سمجھ آتی ہے کہ ان کی آپس میں محبتیں تھیں، وہ ایک دوسرے سے علم لیتے تھے۔ ابو ہریرہ محدث تھے صحابہ میں، تو ابو ہریرہ سے وہ احادیث سنتے تھے، لیتے تھے، اس پر یقین رکھتے تھے۔ یہاں پر ابو ہریرہ سے حدیث سنی، فوراً اپنا ایک قیمتی غلام اس کو آزاد کر دیا، جو عبداللہ بن جعفر یعنی جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ سے انہوں نے خریدا تھا۔ وہ غلام انہوں نے آزاد کر دیا۔ اور یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اس دور میں ایک دینار ہوتا ہے سونے کا اور درہم ہوتا ہے چاندی کا۔ اس دور میں سونے اور چاندی کا جو تناسب تھا نا، وہ 1/10 کا تھا۔ 10 درہم 1 دینار بنتے تھے۔ آج چاندی کا اور سونے کا تناسب 1/100 سے بھی زیادہ ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے جب سے درہم و دینار کا نظام ختم کیا، پوری دنیا کے اندر یہود نے جب کاغذات جاری کیے نا، یہ پرچیاں، اس کی وجہ سے یہ اتنی مہنگائی اور یہ سب جو انسان کی سمجھ سے باہر نظام ہے، یہ سب ان پرچیوں کی وجہ سے ہے۔ اگر آج بھی وہ درہم و دینار کا نظام آ جائے تو فرق اتنا ہی رہے گا، کوئی زیادہ فرق نہیں آئے گا۔ تو اس دور میں سونے اور چاندی کا تناسب جو تھا وہ تقریباً 1/10 کا تھا۔ اگر 1 دینار ہوتا تھا اس کے مقابلے میں 10 درہم ہوتے تھے، کیونکہ راوی نے کہا اس کی قیمت یا تو 10,000 درہم تھی یا 1,000 دینار تھی، 1/10 کی نسبت بنتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان احادیث کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 25 سے 17۔